رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لاصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا انا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حرى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواه احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ سے پوری حیا کرو۔ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ تعالیٰ سے غیرت کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے پوری غیرت کرے تو وہ سر اور اس میں محفوظ چیزوں اور پیٹ اور اس کے اندر کی چیزوں کی حفاظت کرے، موت اور گل جانے کو یاد رکھے، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے یہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے پوری غیرت کی۔ اور اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات عالم میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے، غیرت کرنے والے وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اور سب سے جو افضل اعلیٰ اور سب سے بہترین حالت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حیا کی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے میرے سونے نبی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، ٹھیک ہے نا جی، میرے نبی نے ایسا خوف رکھا جیسا رکھنے کا حق تھا، ہاں جی، اللہ سے وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری۔ دیکھیں نا جی، اولیاء اللہ کا جب قرآن پاک میں ذکر کیا گیا نا تو ان کی صفت بیان کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے امتی کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ مظہر ہوتی ہے اس نبی کی، نبوت کی، جو اس امت کے نبی کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ جس امت کے نبی کو اللہ تعالی معجزات عطا فرماتا ہے اس کا پرتو، اس کا مظہر اس کی امت میں پڑتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے وہ ان کا مظہر آپ ان کے حضرات اولیاء اللہ میں دیکھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ، میرے نبی نے مردے زندہ کیے، حضور غوث پاک نے کی۔ اگر ہم یہ بات کریں نا جی تو بعض لوگ بڑے خوفزدہ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوگا، مردے بھی بھلا کوئی زندہ ہو سکتے ہیں، مردے بھی بھلا زندہ ہو سکتے ہیں۔ بیچارے نا قرآن پڑھے ہوتے نا حضرت تو ان کو یہ سمجھ میں آ جاتی یہ عین قرآن کے مطابق نظریہ ہے۔ مردہ کرنا، زندہ کرنا یہ میرے رب کی قدرت ہے جی، وہ اس کا اظہار چاہے نبی کے ذریعے کرے چاہے ولی کے ذریعے کرے۔ قرآن پاک بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کر کوہ طور پر گئے اور وہاں پر اللہ نے سب کو مار دیا، سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، قوم تو پہلے مجھ سے ناراض رہتی ہے کہ آپ جب سے آئے ہیں پریشانیاں اور مشکلیں ہمارے اوپر آ گئیں، یا اللہ یہ جب مر جائیں گے یہ تو قوم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ قرآن بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو دوبارہ زندہ کیا، تو ہم کون سا کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں؟ قدرت میرے رب کی ہوتی ہے، اذن وہاں سے ہو رہا ہوتا ہے اور اظہار ادھر سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں بول رہا ہوں یہ قدرت میرے رب کی ہے، لیکن اس مالک نے یہ کرم کیا ہوا ہے، اظہار وہ یہاں سے کروا رہا ہے۔ میرے بولنے کی قوت، میرے سب کچھ میرے رب کی قوت سے ہے، ارادے سے ہے، میں کچھ بھی اپنے رب کے ارادے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت جی ہم جب یہ مان لیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے تو پھر ولی بھی تو مردوں کو اللہ کے ارادے سے ہی زندہ کرتا ہے نا، نبی بھی تو اللہ کے
ارادے سے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے یہاں پر ارشاد فرمایا نا، فرمایا اللہ سے غیرت یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا غیرت کرتے ہو، دماغ میں جو کچھ بھی ہو اس میں پوری طرح آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، سب کچھ، جب تک تو اطاعت الہی میں نہیں لگائے گا تو نے اللہ سے کوئی غیرت نہیں کی، کوئی اللہ تعالیٰ سے تو نے پھر اللہ سے حیا کرنی ہے تو پھر جو پیٹ ہے اس کے اندر جو ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، نظر کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، ایمان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ساری چیزیں تم کرتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، زبان کا چغلی، غیبت، حسد، بغض، کینہ، دل کے اندر اٹھنے والے برے خیالات، آنکھوں کو بھٹکنے سے بچائے، کانوں کو بھٹکنے سے بچائے، بولنے میں تو ذرا احتیاط کرے، گالم گلوچ، یہ تمام جو ہے وہ ساری چیزیں، فتنہ فساد، ہاں جی، ان تمام سے بچے۔ پھر پیٹ کے اندر کھانا جو ہو اس کو حرام کھانا نہ آئے، حلال کھانا جائے، شرمگاہ کی حفاظت کی جائے، زنا نہ ہو، دل کو بری خواہشوں سے محفوظ رکھے، یہ ہے اللہ سے حیا کرنا۔ اب یہ حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان ہستیوں کو کہہ رہے ہیں جو کامل ایمان کی وہ لوگ ہستیاں تھیں۔ صحابہ سے بڑا ایمان کس کا ہے جی؟ بھائی صحابہ سے بڑا کسی کا ایمان نہیں۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح میرے سنن نبی چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی